پاس جو ایک ٹماٹر میں نے لیا تھا اس کی پیوری ہے تو میں نے وہ ایڈ کر دی. اس کے ساتھ ساتھ ویورز یہاں پر ہم اچھے سے اس کو مکس کریں گے. اور اب اینڈ پوائنٹ پہ جب دہی اس کے اندر میں نے ایڈ کر دی ہے. آپ چاہیں تو آپ کریم بھی تھوڑی سی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے آپ کا دل کرے, لیکن دہی کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس کا مکسچر بڑا فائن سا بن جائے گا. تو اب آپ دیکھیے کہ پیاز نے بھی اپنا پانی چھوڑا اور دہی کے اندر بھی تھا اور گوشت نے بھی اپنا, تو میں نے ایکسٹرا کوئی پانی ایڈ نہیں کیا, اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے. یہاں پر گوریٹاس کی ڈو کی تیاری کرتے ہیں. یہاں پر میرے پاس میدا ہے جو کہ میں نے 3 کپ کے قریب لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نمک ہے, اس کے ساتھ ساتھ آئل ہے 4 کھانے کے چمچ ٹیبل اسپون, اور یہ آپ نے لے لینا ہے. اس کے ساتھ بیکنگ پاؤڈر ہے میرے پاس, آپ نے بیکنگ پاؤڈر لے لینا ہے, یا بیکنگ سوڈا ہو تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ میرے پاس پانی ہے تو ایک باٹل میں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے پانی روم ٹیمپریچر میں لینا ہے. آپ نے یہاں پر یہ پک رہا ہے, اس کو ویسے ہی پکنے دیجیے, اسٹیم میں پکائیے, ویسے پکائیے. اچھا اب یہاں پر جو میں ڈالنے جا رہی ہوں 3 کپ میدے کے اندر بیسکلی میں نے یہاں پر 1 ٹی اسپون آپ کہہ لیجیے یا ½ ٹی اسپون آپ کہہ لیجیے میں نے بیکنگ پاؤڈر ڈالا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے 4 کھانے کے چمچ, یہ جو ہے میں جس کے ساتھ ڈال رہی ہوں یہ چھوٹا چمچ ہے یعنی ٹی اسپون ہے, تو اس کے ساتھ میں ایڈ کر رہی ہوں. تو یہ زیادہ بنیں گے تو اس سے ہاتھ سے اگر آپ ٹیبل اسپون لیتے ہیں تو 4 ٹیبل اسپون میں نے ایڈ کیا ہے. اس کے بعد ہم نے اس کو گھوننا ہے, تو گھوننے کے لیے آپ نے سب سے پہلے یہ تمام چیزیں جب ڈال دی, نمک ایڈ کر دیا, بیکنگ پاؤڈر ایڈ کر دیا, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نمک ایڈ کر دیا, اور ان تمام چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے مکس کر دیں, اور آئل بھی آپ نے ڈال دیا. اس کو مکس کریں. اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور ہم اس کو مکس کرتے جائیں گے, ٹھیک ہے. تو اب اس کے ساتھ آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے کہ آپ کی ڈو بہت اچھی سی بن جائے اور کسی قسم کا لمپ باقی نہ رہے, اور بہت اچھے سے اس کو آپ گوندھ لیجیے. یہ دیکھیے میں آپ کے سامنے گوندھتی جا رہی ہوں. تو اب سمپل سی چیزیں رہ گئی ہیں کہ آپ نے اس کو گوندھ لینا ہے, اور بیسکلی کیا ہے کہ آپ نے گوندنے کے بعد ہم نے اس کی گول گول روٹیاں بنانی ہے, اور روٹیاں بنانے کے بعد ہم ان کو درمیان سے کٹ کریں گے. درمیان سے کس طرح سے کٹنگ کرنی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے دکھاؤں گی. تو اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ یہ ڈو ہماری بن کی ریڈی. اس کو سیٹ کرنے کے لیے کچھ دیر کے لیے آپ رکھ لیجیے 15 منٹ کے لیے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ چکن کی طرف آ جاتے ہیں. چکن بالکل بن کے ریڈی تھا, مسالہ بالکل اس کا پانی خشک ہو چکا تھا, تو میں نے ایک میشر سے اس کو میش کرتی جا رہی ہوں. چکن کو بالکل میش کر لیجیے, بالکل چھوٹا چھوٹا کر لیجیے کہ اس کے ریشہ ریشہ پیسز کر لیجیے, کہ چھوٹے چھوٹے اس کے کیوب جو ہے وہ اس طرح سے ہمیں چنکس میں نہیں چاہیے بلکہ بالکل ریشہ ریشہ کر لیجیے گا, بالکل آپ اس طرح سے کر لیجیے گا. تو اب دیکھیے کہ میشر سے بالکل میش کر لیجیے آپ چکن کو. اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے کام کرنا ہے نیکسٹ وہ یہ ہوگا کہ اس کا یہ مسالہ ریڈی ہے. کچھ ساسز ہے میرے پاس جن میں میو گارلک ہے اور گرین چلی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس ہے جو سوس املی کی چٹنی ہے. تو یہ تمام چیزیں میں مکس کروں گی. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے ڈو کی جو پیسز تھے وہ آپ دیکھیے 1 2 3 4 بنے ہیں. تو 4 یہاں پر میرے پاس ریڈی ہیں بالکل. اس کی میں نے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیے تھے, اور اب ان کو بیلیں گے. تو بیلنے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ کس طریقے سے میں روٹی بناؤں گی, اور روٹی بنانے کے بعد میں کٹنگ کیسے کرتی ہوں اس کی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آگے وہ سارا پروسیجر کروں گی. تو بیسکلی ہمیں روٹی بنانی ہے, اس کو سیکنا ہے جب تک یہ پک نہیں جاتا اچھے طریقے سے, یہ ہلکا سے اس کے مارکس نہیں لگ جاتے. تو اب آپ دیکھیے, اور ساتھ ساتھ میں کرتی ہوں آج کی اچھی بات کا آغاز. تو ساتھ ساتھ اچھی بات میں سٹارٹ کروں گی, اور ساتھ آپ دیکھ ہی جائے گا کہ اس کا پروسیجر کیا ہے اور میں نے کیسے کیا ہے اس کو کمپلیٹ. تو چلیے آج کی اچھی بات شروع کرتے ہیں. تو ویورز آج کی اچھی بات جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے فالوورز کا ایک واقعہ ہے جنہوں نے نافرمانی کی, جنہوں نے ان کو انفالو اس حساب سے کیا کہ ان کو جو ہے وہ حکم نہیں مانا, اللہ کا حکم نہیں مانا. تو ان کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے, یہ قرآن الکریم کی سورۃ المائدہ جو ہے اس کا واقعہ ہے, اور سورۃ المائدہ کا یہ واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں. اور یہ آپ لوگوں کو جو میں واقعہ سناؤں گی, جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سورۃ المائدہ جو ہے اس کا مطلب ہی دسترخوان ہے. دسترخوان, مائدہ کا مطلب دسترخوان ہوتا ہے. تو ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں یعنی ان کے فالوورز جو قبیلے کے لوگ تھے, انہوں نے یہ عرض کی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام بن مریم, کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے پاس ایک دسترخوان یعنی کہ جو
ٹیبل کور ہوتا ہے یا جس کے اوپر فوڈ رکھتے ہیں ہم، تو وہ دسترخوان اتار دے، تو کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کی نشانیاں طلب کرنے سے اگر تم لوگ مومن ہو تو خدا سے ڈرو۔ یہ سن کر جو فالوورز تھے قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ ہم نشانی طلب کرنے کے لیے یہ سوال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم پیٹ بھر کر جو ہے وہ خوب کھانا کھانا چاہتے ہیں، شکم سیر ہو کر کھانا کھانا چاہتے ہیں، اور ہم کو اچھی طرح آپ کی صداقت کا علم ہو جائے تاکہ ہمارے دلوں کو سکون آ جائے اور ہم اس بات کے گواہ بن جائیں، تاکہ بنی اسرائیل کو ہماری شہادت سے یقین ہو اور اطمینان حاصل ہو جائے اور مومنین کا یقین بڑھ جائے۔ تو ان فالوورز کی اس اپیل پر، اس درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا مانگی کہ اے خدا، تو ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان، یعنی جو ٹیبل کور ہے جس پہ ہم فوڈ وغیرہ رکھتے ہیں، وہ دسترخوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو جائے اور اگلے پچھلوں کی اور تیری طرف سے یہ نشانی اور ہمیں رزق دے۔ تو بہت سارا کھانا طلب کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے، اور کہا کہ بے شک تو ہی بہتر سے بہترین دینے والا ہے۔ آپ علیہ السلام کی اس التجا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ بن مریم، میں تمہاری درخواست پر جو ہے وہ دسترخوان تو اتار دوں گا، لیکن اگر اس کے بعد بنی اسرائیل میں سے جو کفر کرے گا میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہاں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دوں گا۔ تو بعد میں اللہ کے اس حکم سے دسترخوان آسمان سے اترا جو فرشتے لے کر آئے، جس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ تو اب ویورز آسمان سے وہ دسترخوان اترا اور جس پر 7 روٹیاں، 7 مچھلیاں اور ایک بڑی مچھلی تھی جس میں کانٹا نہیں تھا۔ اس میں سے روغن ٹپک رہا تھا، یعنی جو گھی تھا وہ اس کے اوپر یوں تھا جیسے آئل لگا ہوا ہوتا ہے، وہ ٹپک رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اس پر زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر تھا۔ تو اس طرح کی لذیذ بہت ہی مزیدار قسم کے کھانے اتارے گئے۔ اس دسترخوان کو دیکھ کر حواریوں کے، یعنی کہ فالوورز کے جو سردار تھا ان کا، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے روح اللہ، یہ دسترخوان پر جو کھانے ہیں یہ دنیا کے کھانوں میں سے ہے یا جنت کے کھانوں میں سے ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا کے کھانوں میں سے بھی نہیں اور نہ ہی آخرت، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قدرت سے تمہارے لیے ایجاد کیے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ خوب دل بھر کر کھاؤ اور خبردار اس میں سے کچھ بھی خیانت نہ کرنا، یعنی کہ چیٹ مت کرنا، نیگلیجنس مت کرنا، جتنا دیا گیا ہے بس اتنا کھانا ہے، اور اس کے بعد کچھ بھی سٹور نہیں کرنا ہے، ذخیرہ نہیں کرنا ہے، یعنی سٹور نہیں کرنا ہے۔ تو ان کو ایک چیز سے روکا گیا تھا، انہوں نے اس میں خیانت بھی کی اور کل کے لیے جو ہے وہ سٹور بھی کر لیا، ذخیرہ بھی کر لیا۔ تو اب انہوں نے چیٹ کیا، نیگلیجنس کیا اور سٹور بھی کر لیا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان پر یہ عذاب آیا کہ یہ لوگ رات کو سوئے تو اچھے تھے اور صبح اٹھے تو بندر بن گئے تھے، اور کچھ لوگ جو تھے وہ پگز بن گئے تھے اور ہاگز بن گئے تھے۔ تو ویورز آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی انہوں نے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی انہوں نے، کہ جب اللہ کے نبی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو روک دیا تھا کہ آپ نے کسی قسم کی خیانت نہیں کرنی ہے، نیگلیجنس نہیں کرنی ہے، کسی قسم کی آپ لوگوں نے چیٹ نہیں کرنا ہے، جتنا کھانا دیا ہے آپ لوگوں نے اتنا کھانا ہے، اور اس کو، لیکن ہماری جو ہوس ہوتی ہے نا ویورز، جو ہمارے اندر کا لالچ ہوتا ہے اور جو گریڈ ہوتا ہے، وہ ہمیں اس چیز پہ مجبور کر دیتا ہے کہ ہم چیزوں کو سٹور کرتے چلے جائیں، اور ہم چیزوں کو ایسے سنبھال کے رکھتے ہیں کہ جیسے یہ ہماری چیزیں اور ہم لوگوں نے ہی اس کو جو ہے وہ یوز کرنا ہے اور سارا استعمال کرنا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں فالو کرنا چاہیے جیسے پیغمبر خدا نے فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے ویورز ان کے مرنے کی دعا مانگی، کیونکہ وہ بندر بن چکے تھے، کچھ منکیز تھے، کچھ پگس اور کچھ ہاگز بن گئے تھے۔ یہ لوگ تیسرے دن ہی نیست و نابود ہو گئے اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہوا کہ ان کی لاشیں کہاں گئیں۔ اس واقعے سے ہمیں 2 سبق ملتے ہیں ویورز کہ حضرت انبیاء کرام کی مخالفت اور نافرمانی کتنا خوفناک جرم ہے، اور دیکھ کر جب ان لوگوں نے اپنے نبی کی مخالفت کی تو اللہ نے انہیں عذاب دیا۔ تو ویورز اس طرح سے ہوا کرتا ہے کہ جب آپ نافرمانی کرتے ہیں، جب ہم نافرمانی اللہ کے نبی کی کرتے ہیں تو پھر ہم پہ اسی طرح کے عذاب بھی آتے ہیں،
اور اللہ معاف کرے ہمیں اس طرح کے عذاب سے اور اس طرح کی چیزوں سے. ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں, اللہ سے معافی مانگتے ہیں, خدا سے معافی مانگتے ہیں. تو ویورز آج کا واقعہ میں یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں, اور ہمیں اس واقعے سے جو مورل لیسن ملا ہے وہ یہی ہے کہ فالو یور پروفٹس میسج. جو ہمیں اپنے پروفٹ کا میسج ملتا ہے ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے, چاہے آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں. ویورز ہمیں اللہ کا حکم جو ہے وہ سب سے پہلے ہمیں اس چیز کا کرنا چاہیے کہ جو ہمیں لیسن ملا ہے اس چیز کو فالو کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پہ قائم رکھے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر طرح کی مصیبت سے اور عذاب سے بچائے. تو ویورز آج کی اچھی بات میں یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور سلامت رکھے. اس کے ساتھ ساتھ جو آج کی ریسیپی ہم نے ریڈی کی ہے وہ ہمارے گوریداس ہیں, میکسیکن گوریداس. تو آپ نے دیکھا کہ بالکل نان کی شیپ کے ہوتے ہیں, راؤنڈ راؤنڈ ہم نے بنائے کس طرح سے, اور پھر درمیان سے ہم نے ان کو کٹ کیا. درمیان سے کٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا ایک ماؤتھ ٹائپ بنا, اور اس میں ہم نے تمام تر چیزیں اپنے انگریڈینٹس جو چکن والا تھا وہ تمام تر ڈال دیے. اور پھر اب ہم نے اس کے اوپر ایک ٹماٹر لگایا, اور اولیوز ہم نے اس کو پریزنٹ کرنے کے لیے جو پریزنٹیشن کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس طرح سے آپ اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو یہ راؤنڈ میں جس طرح سے کمپلیٹ میل ہے, اور اس کو دیکھ کے تو ویورز آئی واز انسپائرڈ فرام جو یہ آپ کے میکڈونلڈس کا میک اریبیا ہوتا ہے, اس سے آئی واز سو مچ انسپائرڈ کہ میں نے سوچا کہ میں اس کو تھوڑا سا لک اس طرح سے دوں. تو میں نے کوشش کی ہے کہ میکسیکن گوریداس آپ کے سامنے جو ہے وہ پراپر طریقے سے بنائے جائیں. تو ہوپ آپ کو اچھے بھی لگے ہوں گے. تو اب مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل, اینڈ پلیز ڈو کمنٹ. اللہ حافظ.